رحم اللہ من قرأ الفاتحہ حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن موسی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امنا من عذابی صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر احمد حسن خان ابن الحسن مرحوم کی روح کو بخش۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم، عزیزان ایمانی، چونکہ ایک بندہ مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ابھی جمعے کو چونکہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، اسی مناسبت سے مولا کی اس حدیث کو انتخاب کیا۔ ذہن میں 2-3 موضوع تھے، لیکن انتخاب اس موضوع کا کیا ہے مولا کی شہادت کی مناسبت سے۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں، اگر آپ متوجہ رہے تو انشاءاللہ 40 سے 45 منٹ کے اندر مجلس مکمل ہو جائے گی، اور اگر آپ حضرات متوجہ نہ رہے تو ہو سکتا ہے مطالب پہنچانے میں تھوڑا دیر ہو جائے، لہذا آپ کے توجہات کا طالب ہوں۔ جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، الحمدللہ 2 عالم دین اس مجلس میں موجود ہیں، یہ وہ حدیث ہے جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلہ یعنی جس طریقے سے زنجیر کی جو کڑی ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملی رہتی ہے سلسلے وار، اور ذہب عربی میں سونے کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ طلائی حدیث ہے، سونے کی زنجیر والی حدیث جسے کہا جائے۔ کیوں اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سلسلہ سند میں کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے، کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، چونکہ 8ویں امام سے نقل ہوئی ہے، اور کس موقع پر امام نے حدیث بیان کی ہے؟ جب امام کو ولایت عہدی کے لیے زبردستی مدینے سے خراسان طلب کیا گیا، اور امام کی سواری نیشاپور پہنچ رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام آج آ رہے ہیں، تو ایک کثیر تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے۔ جب امام آئے تو پہلے تو ان لوگوں نے شکایت کیا کہ مولا یہاں پہ پانی کی بڑی قلت ہے۔ وہ لوگ جو زیارت کرنے کے لیے جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نیشاپور میں ایک جگہ ہے جو قدمگاہ کے نام سے مشہور ہے،
اور ٹور والے وہاں پر لوگوں کو زیارت کرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ کیوں قدم گاہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے، امام کے پائے مبارک کے نقش اس میں کیا ہے پڑ گئے ہیں، اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے جو زری کے اندر رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مس کرتے تھے اور دھیرے دھیرے پتھر گھس کر ختم ہو جاتا، لہٰذا اسے زری کے اندر ڈال دیا گیا کہ مومنین قیامت تک کے مومنین آتے رہیں اور اس کی زیارت کرتے رہیں۔ وہاں پر جب لوگوں نے شکایت کیا تو امام نے ایک چشمہ جاری کیا ہے جو آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے جس طریقے سے امام نے جاری کیا تھا، اور مومنین جاتے ہیں تبرکاً پیتے ہوئے ہیں، بہترین میٹھا پانی ہے، اور تبرک کے طور پر اپنے اپنے ملکوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے بارہا وہاں جانا ہوا ہے، تو وہاں پر جب امام کی سواری آئی تو لوگوں نے کہا مولا کوئی قول اپنے جد کا سنائیے۔ جب لوگوں نے اصرار کیا، یاد رکھیں اس حدیث کو لکھنے کے لیے 24,000 قلمدان وہاں پہ موجود تھے۔ جب امام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو مولا نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ خدا کہہ رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی، جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے، امنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے کیا ہے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ امام نے اس حدیث کو بیان کیا، اس کے بعد امام کی سواری بڑھتی ہے، چند قدم آگے بڑھی، ایک مرتبہ امام نے محمل سے سر نکالا، اس کے بعد کا جملہ جو امام نے کہا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ امام نے کہا لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، لیکن اس وقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا جب تم ہم اہل بیت کی ولایت کو مانو گے، ہم اہل بیت کی ولایت کو مانو گے۔ اگر تم نے ہم اہل بیت کی ولایت کو نہ مانا، قیامت تک نماز پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، حج کرتے رہو، عمرے کرتے رہو، شیطان کی طرح سے تم خدا کی بارگاہ سے نکال دیے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور عزیزو آپ دیکھیں امام شافعی نے بھی فرمایا، اہل سنت کے جو 4 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک امام شافعی بھی ہیں۔ امام شافعی نے ایک حدیث رسول خدا سے نقل کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو جناب نوح کی عمر عطا کرے اور وہ 1000 حج پا پیادہ کرے اور کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے، حالت احرام میں روزے کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اگر علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو قسم خدا کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یہ اہل بیت کی ولایت ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے جو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو عزیزو ہم نے کہا کہ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ 8ویں امام نے 7ویں امام سے نقل کیا ہے، 7ویں امام نے 6ٹھے امام سے نقل کیا ہے، 6ٹھے امام نے 5ویں امام سے نقل کیا ہے، 5ویں امام نے 4تھے امام سے نقل کیا ہے، 4تھے امام نے 3رے امام سے، 3رے امام نے مولائے کائنات سے، مولائے کائنات نے رسول خدا سے، رسول خدا سے جناب جبرائیل نے کہا اور جناب جبرائیل نے خدا سے نقل کیا ہے۔ لہذا عزیزو اہل سنت کے ایک اور بڑے عالم دین احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں، جب اس حدیث کے سلسلہ سند کو دیکھا تو انہوں نے کہا، امام حنبل نے کہا کہ اس حدیث کے سند کو اگر پڑھ کر کسی دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اس کا مجنون دور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزو جب اس منزل پہ ہم آ گئے ہیں تو آپ کے معرفت
کو زیادہ کرنے کے لیے آج 8ویں امام کے کچھ معجزات اور کرامات کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ کم سوچ کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اس کی فہرست نہیں بناتے ہیں، نوٹ نہیں کرتے ہیں کہ جا کے کیا دعا مانگنی ہے، لیکن سامان کی ایک بڑی لسٹ ہم لوگ یہاں سے بنا کے لے جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھے رہتے ہیں بھائی مشہد میں بازار امام رضا میں کیا کیا ملتا ہے۔ زائرین جاتے ہیں باقاعدہ پوچھتے ہیں بازار امام رضا ہے کہاں؟ وہاں پہ سنا مانتو ملتا ہے، وہاں پہ نگ ملتا ہے، وہاں پہ انگوٹھیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی لسٹ بنا کے نہ لے جائیں، لیکن روایتوں میں ہے کہ جب بھی کسی معصوم کے گنبد پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے تو 3 دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ 3 دعائیں، بعض روایتوں میں ایک دعا ہے، بالآخر ایک دعا تو حتمی ہے کہ جو قبول ہوگی، لیکن روایتوں میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو 3 دعاؤں کی ضمانت لیتی ہیں۔ تو ہم لوگ جب بڑے دربار میں جائیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال جا کے نہ کریں کہ مولا ہمیں روزی دے دیں، ہمارا لڑکا نوکری پہ لگ جائے، ہمیں گھر مل جائے۔ عزیزو اس لیے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک انسان جو حویلی میں رہتا ہے اس کی بھی زندگی کٹ جاتی ہے، ایک انسان جو چال میں رہتا ہے اس کی بھی زندگی کٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے۔ جب بڑے دربار میں جائیں تو وہاں پر جا کر جو چیز مانگنی ہے بڑی چیزیں مانگنی ہے، ہمیں چھوٹی چیزیں نہیں مانگنی ہے۔ وہاں پہ جا کے کہیں مولا جب موت کا وقت ہوگا، حالت احتضار میں ہوں گے، اس وقت آ جائیے گا۔ مولا قبر کی پہلی رات آ جائیے گا، مولا میزان پہ آ جائیے گا، مولا صراط پہ آ جائیے گا، اس لیے کہ زیادہ ضرورت ہمیں وہاں ہے نہ کہ یہاں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لہذا جب ہم لوگ جایا کریں تو اپنے دعاؤں کی ایک فہرست کہ ہمیں ائمہ سے طلب کیا کرنا ہے، مانگنا کیا ہے، مادیات میں کھو کر ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ ہم ان منازل میں جا رہے ہیں، اس مکان میں جا رہے ہیں جہاں پہ معنویات ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ 8ویں امام کے روضے کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب حرم میں گئے تو ہمارے دوست مولانا پیام صاحب انہوں نے کہا کہ حرم سے متصل ایک حسینیہ وہاں پہ مجلس ہے، مشہد کے ایک بہت ہی بزرگ جید عالم دین مجلس کو خطاب فرمائیں گے، بہت اچھا بیان ہے، چلیے سن کے آتے ہیں۔ ہم بھی گئے تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا 8ویں امام کے کرامت کے حوالے سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ تہران کا ایک بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین، اس کی تجارت ڈوب گئی۔ دیکھیں جو جتنا بڑا بزنس مین ہوتا ہے نا، جتنا بڑا تاجر ہوتا ہے، جب اس کا بزنس ڈوبتا ہے تو ویسے وہ اربوں خربوں کے کروڑوں کے قرضے میں لگ جایا کرتا ہے، مقروض ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بھی لوگوں کا مقروض ہو گیا اور اتنا پریشان کر دیا لوگوں نے کہ گھر سے نکلنا دوبر ہو گیا۔ جب بھی لوگ دیکھتے اپنے قرض کا مطالبہ کرتے، جب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے کہا چلو 8ویں امام کے روضے میں چلتے ہیں اور چل کر امام سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تہران سے کہاں آیا؟ مشہد آیا، کفشداری میں لے جا کے جوتا جمع کیا، زری کے پاس گیا، زیارت پڑھی اور اس کے بعد مولا سے راز و نیاز کیا، جو بھی دعا رہی ہوگی مولا سے اپنی پریشانی بیان کیا۔ پھر اس نے کہا چلو مولا کی بارگاہ میں درخواست لگا دی ہے، چلتے ہیں کچھ کھاتے ہیں، بس پکڑ کے تہران واپس چلے جاتے ہیں۔ جب آیا جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا وہ پیسہ، وہ کرایہ جو واپسی کے لیے رکھا تھا وہ بھی کسی نے حرم میں مار دیا، وہ بھی جیب کٹ گئی، ان کی جیب سے نکل گیا۔ اب یہ اور پریشان ہوئے کہ واپس کیسے جائیں گے۔ دوبارہ زری کے پاس گئے، کہا مولا آئے تھے مدد لینے کے لیے، یہاں اور لٹ گئے۔ مولا آپ سے مدد لینے کے لیے آئے تھے، لیکن عزیزو دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے تو مصلحت سے خالی نہیں ہوتی ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ دوبارہ آئے، ایک ایسا انسان جس نے کبھی غربت نہ دیکھی ہو، جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو، اگر اسے ہاتھ پھیلانا پڑے تو اس کی زندگی میں سب سے سخت مرحلہ ہے۔ اب وہ کس سے مانگے، کون اس کی بات کا یقین کرے گا؟ اسی فکر میں حرم سے باہر آیا،
ایک مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 تمانی جو تھی اس کا ایک سکہ جیب سے نکلا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ بھائی دیکھو ایسے سامنے تو ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے، لیکن یہ جو بوتھ لگا ٹیلی فون مشہد کا کوئی نمبر ڈائل کرتے ہیں، جس کے پاس بھی لگ جائے گا سامنے نہیں رہے گا، اس سے اپنی مشکل بیان کریں گے، ہو سکتا ہے اس طریقے سے میری مشکل حل ہو جائے۔ لہٰذا اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، ادھر سے فوراً فون اٹھا، پوچھا کون؟ اس نے کہا بھائی میں مولا کا ایک زائر ہوں، زیارت کرنے کے لیے آیا تھا اپنی مشکلات بیان کرنے کے لیے، اور میں دوسری مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ وہ کرایہ جو میں نے رکھا تھا حرم میں وہ بھی کسی نے جیب سے نکال لیا، آپ میری مدد کریں، مجھے اتنا پیسہ دے دیں کہ میں اپنے وطن تہران واپس چلا جاؤں۔ اس نے پوچھا بھائی آپ کس باب کی طرف ہیں؟ مثلا اس نے جواب دیا میں باب تبرسی کی طرف ہوں۔ اس نے کہا آپ وہیں پہ رہیے گا، پورا حلیہ پوچھا، کیسا لباس پہنا، کہا 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، وہاں سے ہلنا نہیں۔ عزیزو کہتے ہیں کہ 20 منٹ کے بعد ایک بہترین بڑی سی کار آ کے رکی، ایک شخص اترا، کہا تمہیں نے فون کیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا آئیے تشریف رکھیے۔ اب انجان آدمی اپنی گاڑی میں بٹھائے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن اب بندہ مرتا نہ تو کرتا کیا؟ یہ کہتے ہیں میں مجبور ہو کے جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہترین مکان میں بڑے سے محل میں آ کے گاڑی رکی۔ اس نے کہا بھائی دیکھیں ابھی آپ بھوکے ہیں، مجھے بھی بھوک لگی ہے، چلو پہلے دسترخوان لگواتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ جب دونوں لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تاجر تھا، ڈوب گیا بزنس، میں لوگوں کا مقروض ہو گیا ہوں، بہت زیادہ قرضہ ہے۔ تو اس نے کہا کتنا قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا 1 کروڑ روپیہ انڈین بتایا۔ 1 کروڑ روپیہ انڈین۔ اس نے فوراً 1 کروڑ کا چیک کاٹا اور ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہا بھائی لو اس سے جاؤ اپنا قرضہ ادا کرو۔ پھر پوچھا دوبارہ بزنس شروع کرنے کے لیے تمہیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا 30-35 لاکھ مل جائیں تو میں دوبارہ اپنا بزنس شروع کر سکتا ہوں۔ تو اس نے فوراً 35 لاکھ کا چیک کاٹا اور یہ بھی دے دیا، کہا لو بھائی اگر تمہارا بزنس چل گیا تو یہ 35 لاکھ واپس کر دینا، نہیں چلا اور چل بھی گیا تمہاری مرضی نہیں ہے واپس کرنے کی تو یہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ تہران کا تاجر یہ اس سے کہتا بھائی یہ تو میری مشکل حل ہو گئی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہ اس طریقے سے تو کوئی کسی کو پیسہ نہیں دیتا ہے، 10-20 ہزار نہیں دیتا ہے جس طریقے سے آپ دے رہے ہیں، آخر آپ کے پیسہ دینے میں راز کیا ہے؟ کہا بھائی اس میں بھی کوئی راز ہے۔ کہا میں وہ راز جاننا چاہتا ہوں۔ کہا سنو اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک جوان بیٹا بھی عطا کیا ہے، لیکن کچھ مہینے پہلے میرا بیٹا مریض ہو گیا، میں اسے لے کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے کہا تمہارے بیٹے کو کینسر ہے اور اس اسٹیج میں پہنچ چکا ہے کہ اب دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ہم چاہ کر بھی تمہارے بیٹے کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ کہا بہت کوشش کیا، ڈاکٹروں سے بہت منت کیا، سماجت کیا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ کہا اللہ نے پیسہ دیا تھا، ہم لے کے یورپ چلے گئے، دل نہیں مانا کہ ایران سے اچھے ڈاکٹر وہاں ملیں گے۔ یورپ کے ڈاکٹروں سے جب جا کے ملے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم 3 ٹیسٹ کرائیں گے، اگر رپورٹ پازیٹیو آئی، اس میں بھی کینسر آیا تو ہم بھی کچھ کر نہیں پائیں گے، جو ایران کے ڈاکٹروں نے کہا وہی ہوگا، لیکن اگر رپورٹ ایک بھی صحیح آ گئی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ کہا پہلا ٹیسٹ ہوا، رپورٹ پازیٹیو آئی یعنی کینسر ہے، دوسرا ٹیسٹ کرایا گیا اس میں بھی پازیٹیو آئے۔ کہا جب تیسرے ٹیسٹ کے لیے سیمپل بھیجا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی یہ آخری ٹیسٹ ہے، اگر اس میں بھی کینسر آیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، جو ایران کے ڈاکٹروں نے کہا وہی ہوگا۔ بس یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں مڑا 8ویں امام کے روضے کی جانب، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کو کینسر ہے، لیکن اے مولا اگر آپ میرے بیٹے کو شفا دے دیں تو میں آپ کے ایک زائر کی مشکل چاہے کتنی بڑی مشکل ہو میں اسے حل کروں گا۔ کہا جب تیسرا ٹیسٹ کرایا تو رپورٹ بالکل نارمل آئی، نگیٹو آئی،
ڈاکٹروں نے کہا یہ دونوں رپورٹیں غلط تھیں جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، اصل رپورٹ یہ تھی تمہارے بچے کو کوئی مرض نہیں ہے۔ ایران کے ڈاکٹروں نے بھی جو کہا غلط کہا، ایران کے ڈاکٹروں نے جو کہا غلط کہا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، تم لے کے جاؤ۔ کہا مجھے پتا تھا کہ میرے بیٹے کو شفا کہاں سے ملی ہے۔ کہا اس کے بعد میں لے کے آیا، اس دن سے میں اس انتظار میں تھا کہ کب مولا کا حکم مجھے ملے کہ میرے زائر کی مدد کرو، میں اس کی مدد کروں۔ کل رات کو جب میں سویا تو خواب میں مولا نے کہلایا کہ دیکھو کل اپنے گھر سے باہر نہ جانا، اس لیے کہ میرا ایک زائر تم کو فون کرے گا، تم اس کی مشکل کو حل کر دینا۔ میں کہوں گا مولا اگر اس طریقے سے ایک پریشان حال تاجر کی ایران میں مدد کر سکتے ہیں تو مولا نہ جانے ہندوستان میں کتنے چاہنے والے ہیں جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی مشکلوں کو بھی دور فرمائیں۔ یقیناً عزیزو، امام کی کرامت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ 8ویں امام کو امام رؤوف بھی کہا جاتا ہے، امام مہربان۔ کیوں عزیزو؟ کتنے مہربان ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو شفا ملتی ہے 8ویں امام کے روضے میں، لیکن یاد رکھیں کبھی ہم لوگ جائیں اپنے کسی مریض کو اگر شفا نہ ملے تو دل برداشتہ ہو کے نہ چلے آئیں، دل تنگ ہو کے امام سے ناراض ہو کے نہ آئیں، اس لیے کہ امام جہاں مصلحت سمجھتے ہیں وہاں پہ عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عالم دین تھے، ان کے ہاتھ میں انفیکشن ہو گیا تھا، روز مولا کے روضے پہ جاتے تھے، مولا شفا دے دیجئے شفا دے دیجئے، ہاتھ نہیں ٹھیک ہو رہا تھا۔ ایک دیہاتی بدو آیا، اس نے مولا کے روضے میں جا کے کہا مولا اگر میرا پیر آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو کل سے روضے میں آنا چھوڑ دوں گا۔ کہا میں نے دیکھا اگلے دن آیا پیر بالکل ٹھیک۔ میں نے مولا کے روضے میں جا کے شکایت کیا کہ مولا وہ بدو اتنی بدتمیزی کے ساتھ آ کے آپ سے کہتا ہے اس کو آپ شفا دے رہے ہیں اور میں اتنے احترام سے کہہ رہا ہوں مجھے شفا نہیں دے رہے ہیں۔ امام نے کہا تم اپنے ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ تم اپنے ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ اگر اس کو شفا نہ دیتا، وہ جاہل تھا، حقیقت میں میرا در چھوڑ دیتا، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ گمراہ ہو۔ کہا تمہاری جزا میں نے آخرت کے لیے رکھی ہے۔ عزیزو دنیا میں امام مصلحت سمجھتے ہیں کہ اس کو دنیا میں دینا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا بہتر ہے؟ لہٰذا کبھی جائیں اور ہم مولا سے کچھ طلب کریں نہ ملے تو ناراض ہو کے نہ چلے آئیں، نہیں، مصلحت خداوندی وہاں پہ نہیں ہے یا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لہٰذا مولا نے نہیں عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے مولا اپنا کرم کر رہے ہیں۔ جب نئی نئی بسیں نکلیں تو تبریز کا ایک دیہات ہے کرد، وہاں ترکی کے بارڈر سے ملتا ہوا، وہاں پہ ایک مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے بس خریدی کہ اس سے بزنس بھی کریں گے اور اپنا ایک وسیلہ بھی ہو جائے گا، کمائی کا ذریعہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے دماغ میں آیا کہ ہمیں بس روڈ پہ نہیں چلوانی ہے بلکہ ہم مولا کے زائرین کو اکٹھا کریں 8ویں امام کے، اور زائرین سے پیسہ لے کے ان کو مشہد لے کے جائیں اور لے کے آئیں، ولو کم پیسہ آئے گا لیکن یہ خدمت بھی ہو جائے گی اور بزنس بھی ہو جائے گا، اپنے لیے ایک آذوقہ بھی فراہم کریں گے اسی ذریعے سے۔ لہٰذا عزیزو اب آج کے زمانے میں کی طرح تو اس زمانے میں روڈ وغیرہ تھی نہیں اتنی اچھی، وہاں سے آنے میں کم سے کم 1 ہفتہ لگتا تھا، مشہد 1 ہفتہ لگتا تھا، پھر زائرین کو اکٹھا کرنا، زائرین کو اکٹھا کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ
اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزو پھر زائرین کو اکٹھا کرنے میں بھی ٹائم لگتا تھا. ایسا نہیں کہ آج ٹور والے جو زائرین کو لے جاتے ہیں ایک ہی دن میں اتنے زائرین کو اکٹھا کر لیتے ہیں. لہٰذا اسی طریقے سے وہ امام کے زائرین کو مشہد لے کے آتا. ایک مرتبہ امام نے اس کو خواب میں دکھلایا کہ کہا دیکھو اس بار تم لوگوں کو زیارت کے لیے جب لے کر آنا تو ابراہیم جیب کترے کو بھی لے کے آنا. ابراہیم جیب کترے کو بھی لے کے آنا. اس نے خواب میں دیکھا تو کہا مولا کی زیارت کہاں اور یہ جیب کترا کہاں, یہ کیسا خواب. اس نے توجہ نہیں دیا. پھر دوسرے دن یہی خواب دیکھا, پھر اس نے توجہ نہیں دیا. مسلسل تیسرے دن خواب دیکھتا ہے تو کہتا نہیں اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. لہٰذا لوگوں سے پوچھنا شروع کیا بھائی ابراہیم جیب کترا ملے گا کہاں, ابراہیم جیب کترا ملے گا کہاں. تو لوگوں نے کہا بھائی ایک چور ہے تو چور بازار میں ملے گا, جا کے وہاں ڈھونڈو, یہاں کہاں ملے گا. یہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے, ابراہیم جیب کترے سے ملاقات کرتے ہیں. اس سے کہا کہ چلو 8ویں امام کے روضے پہ زیارت کرنے کے لیے. تو بھائی اگر ہم آج کے زمانے میں کسی سے کہیں تو یہ کہیں گے بھائی ان کا کوئی ٹور ہوگا, ان کو فائدہ حاصل ہونے والا, اسی لیے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں. تو اس نے کہا بھائی میں کہاں, مولا کی زیارت کہاں. کہا نہیں چلو. تو اس نے کہا بھائی دیکھو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے تو میرے پاس کچھ ہے نہیں, یہ کسی ضعیفہ کا بٹوا مارا ہے, 2-4 سکے اس میں ہیں, یہی بس میرے پاس ہے. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تم سے پیسہ نہیں لینا ہے, میں تمہیں فری میں لے کے چلوں گا مشہد, آنا جانا کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ میری طرف سے, تمہیں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں, صرف تم چلو. اس نے کہا کہ میں کہاں, چور انسان اور مولا کی بارگاہ کہاں. عزیزو دیکھیں روایتوں میں جو ادب کی تاکید ہوئی ہے کہ اگر انسان کے پاس ادب ہو تو کتنا بھی بڑا گنہگار انسان ہو یہ ادب اس کو نجات دلا سکتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں جناب حر نے جب امام حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو چونکہ حر کے پاس ادب تھا, کہا اگر آپ کی والدہ گرامی شہزادی کونین نہ ہوتی تو یہ جملہ میں بھی کہہ سکتا تھا. ایک جملے نے حر کے اندر چونکہ ادب پایا جاتا تھا لہٰذا حر کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. عزیزو آج یہ ادب ہمارے بچوں کے درمیان سے ختم ہو رہا, جو ادب بزرگوں کا پہلے ہم لوگ کے بچپن میں تھا. اور یاد رکھیں اگر یہ ادب ختم ہو گیا تو ہماری نجات کا ایک ذریعہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا اپنے بچوں کو ادب سکھائیں کہ بزرگوں کا احترام کریں, ادب کریں. اس کے اندر ادب پایا جاتا تھا. لہٰذا جب اس نے کہا کہ نہیں تمہیں مشہد چلنا ہے تو اس نے سوچا امام کی زیارت مل رہی ہے, چلو میں بھی چلتا ہوں. قافلہ تیار ہوا. اس زمانے میں جنگل کے راستے زیادہ تھے, صحرا زیادہ تھے, لہٰذا جنگل کے راستے سے بس گزر رہی تھی. ابراہیم جیب کترے کے بھی باپ آ گئے, ڈاکو لوگ.
बंदूक ला के तान दिया, भाई जिसके पास जो कुछ है निकाल दो। अब जिसके पास जितने पैसे थे लोगों ने निकाल के चोरों को देना शुरू किया। लिहाजा वो चोर लेके सारा पैसा चले गए। अब ये साहब जिनकी बस थी, मालिक भी थे, ड्राइवर थे, ये बैठ के रोना शुरू कर रही है कि अब किस तरीके से हम लोगों को मशहद ले जाएं। अब तो वापस भी जाने का पेट्रोल का पैसा नहीं है, कैसे वापस भी नहीं जा सकते हैं, क्या करें। इब्राहिम करीब आया, कहा क्यों रो रहे हो? कहा भाई सब लूट ले गए हो, तुम पूछ रहे हो क्यों रो रहे हो। उसने जेब से सारा पैसा निकाला, कहा ये लो। एक मरतबा चौंके, कहा पैसा तुम्हारे पास से कैसे आया? कहा भाई जब डाकू आए तुम लोग डर गए, मैं एक जेब कतरा था, मैं नहीं डरा। मैं देख रहा था कि चोर लोग पैसा लेके रख कहाँ रहे हैं। मैंने देखा कि डाकुओं के सरदार को दिया, उसने अपने जेब में रखा और मैंने उसी का जेब काट लिया। मेरा तो पेशा था। अजीजों अब समझे क्यों इमाम ने इनको ख्वाब में दिखलाया कि इस बार आना तो इब्राहिम जेब कतरे को अपने साथ लाना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम कोई हुक्म दे रहे हैं, मसलहत से खाली नहीं है। अब ये बस ड्राइवर जो मालिक थे और रोना शुरू हो गए। इसने कहा भाई पैसा मिल गया, अब चुप हो जाओ। और रोने लगे। कहा नहीं, मैं मौला के करम पे रो रहा हूँ। मौला ने जो 3 दिन ख्वाब में दिखलाया कि इस बार आना तो इब्राहिम जेब कतरे को लेके आना। जैसे इब्राहिम ने सुना कि मौला ने ख्वाब में दिखलाया, अब ये रोने लगा। का इसका मतलब मौला मुझे कैदी बनवा के बुला रहे, मैं मौला का कैदी बन के जा रहा हूँ। अजीज़ों देखे इसके अंदर भी अदब है। जिस तरीके से जनाबे हुर के अंदर अदब था तो नजात मिली, इसके अंदर भी अदब है। लिहाजा जब मशहद में उतरा सब ने कहा चलो मौला के हरम में। कहा नहीं, मैं मुजरिम हूँ, मैं जेब कतरा हूँ, मैं आप लोगों की तरह मौला की बारगाह में नहीं जाऊँगा। मेरे गले में रस्सी डाल कर ले चलो, मुजरिमों की तरह लेके चलो। अजीज़ों गया, फिर लोग वापस आने लगे। इसने कहा भाई आप लोग जाएं, अब मौला ने मुझे बुला लिया है तो मैं मौला की बारगाह छोड़ के कभी पलट नहीं सकता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ो इमाम मसलहत समझते हैं, किसको किस तरीके से हिदायत के रास्ते पे लगाना है। बस आखिरी वाक़या और उसके बाद रब्त मसाइब ख़त्म मजलिस। अजीज़ो यूरोप से एक इंजीनियर मशहद में आया किसी प्रोजेक्ट के लिए। 6 महीने का प्रोजेक्ट था, मुसलमान नहीं था। जब उसका काम तमाम हो गया तो उसने जो मशहद का इंजीनियर था, शिया था, उससे कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, तुमने अपना शहर भी मुझे नहीं दिखलाया, कम से कम मशहद में घुमा दो, यहाँ की मशहूर चीज़ें क्या हैं वो तो दिखला दो। अब वो उनको लेके चला, वकीलाबाद दिखलाया होगा, पार्क मिल्लत दिखलाया होगा, जिंदान हारून, जो मशहूर चीज़ें हैं मशहद की लेके गया होगा, दिखलाया होगा। एक मरतबा उसकी गाड़ी इमाम के हरम के करीब से गुजरी। उस इंजीनियर ने दूर से इमाम के गुंबद को देखा। कहा भाई ये तलाई गुंबद कैसा नज़र आ रहा है? कहा ये हमारे 8वें इमाम का रोज़ा है। कहीं 8वें इमाम कहाँ लोग जाते हैं वहाँ अपनी मन्नत मुरादें लेकर और मौला उनकी मुरादों को पूरा करते हैं। कहा क्या मैं भी चल सकता हूँ, मुसलमान नहीं हूँ? कहा मौला की बारगाह में जाने के लिए मज़हब व मिल्लत की कोई क़ैद नहीं है, मौला हर किसी को कबूल करते हैं। वरना अज़ीज़ो शेख बहाई अलैहिर्रहमा जो एक दरवाज़ा बना रहे थे, गेट बनवा रहे थे ऐसा कि जिसके नीचे से कोई मुनाफिक ना गुज़रने पाए। लिहाजा उनको बादशाह ने किसी काम से बुलवा लिया। इन्होंने मेमार से कहा भाई देखो जब तक ना आ जाऊँ तब तक काम शुरू ना करना, यहीं पे रोके रखना। जब ये गए इमाम ने मेमार को ख्वाब में दिखला, तुम लोग काम मुकम्मल करो, क्यों रोके हुए हो? वो लोगों ने काम शुरू कर दिया। जब ये आए 2-3 दिन के बाद देखा गेट बन के तैयार हो गया तो बिगड़ गए मज़दूरों के ऊपर, मेमार के ऊपर। बनाया क्यों? कहा भाई आपने हुक्म दिया था रोकने का तो रोक दिया, जब इमाम ने हुक्म दिया बनाने का तो बना दिया। तब ये समझेगा भाई जब इमाम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई आने से रुके तो मुझे क्या ज़रूरत है बनाने की। तो इमाम किसी को रोकते नहीं हैं।
لہٰذا یہ آیا لے کے اس کو گیا اس جالی کے پاس جہاں پہ لوگ اپنے مریضوں کو لے جا کے باندھتے ہیں، وہاں پہ ایک پانی اسے آب شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے تعریف کیا، بتایا کہ بھائی یہاں پہ لوگ اپنے مریضوں کو باندھتے ہیں، جن کی قسمت میں ہوتا مولا انہیں شفا دیتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل ایرانی انجینئر کو دیا، کہا دیکھو جب تک میں آ نہ جاؤں وہاں سے جالی کے پاس سے، کوئی کتنا بھی فون کرے مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، مجھ سے بات کرانے کی کوشش نہ کرنا، کہہ دینا میں مصروف ہوں، کسی سے بات نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ موبائل دے کے چلا گیا۔ اب وہ نہ جانے کیا دعا کر رہا ہے امام سے، ایرانی انجینئر گنبد کو دیکھ کے کہہ رہا مولا عزت رکھ لیجئے گا، میں نے بڑی تعریف کی مولا، اگر یہ کچھ مانگے گا تو عطا کر دیجئے گا مولا، میں نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے۔ ادھر وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی بیوی کا یورپ سے فون آیا، وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی کہ میرے شوہر سے بات کرائیں۔ اس نے کہا بھائی وہ بزی ہیں، مصروف ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ یہ 10-15 منٹ جب تک جالی کے پاس تھا اس کی بیوی نے 5 مرتبہ فون کیا۔ اس نے کہا نہیں وہ بزی ہیں۔ جب وہ واپس آیا تو ایک مرتبہ اس نے کہا بھائی تمہاری بیوی بہت پریشان ہے، تم ایک مرتبہ فون کر لو۔ اب جو اس نے فون کیا بات کر رہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایرانی انجینئر اور پریشان ہوا، کہا مولا عزت رکھ لیجئے گا، مولا میں نے ہی آپ کی تعریف کی تھی، میں ہی اس کو لے کے آپ کے در پہ آیا ہوں، لہذا ہاتھوں کو جوڑتا مولا میری عزت رکھ لیجئے گا۔ جب بات مکمل ہوئی تو اس نے کہا بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا بھائی جب تم نے کہا یہ صاحب کرامت ہیں، یہ صاحب عظمت ہیں، تو میں قریب گیا، میں نے کہا اے صاحب قبر تو جو بھی ہے، اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کی عمر 16 سال ہو گئی ہے، وہ اپاہج ہے، اللہ نے پیسہ دیا تھا، میں نے اس کا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرایا لیکن کوئی شفا نہیں دے سکا۔ اے صاحب قبر تو جو بھی ہے مجھے اس سے نہیں مطلب، لیکن اگر اللہ نے تجھے قدرت دی ہے، تجھے طاقت دی ہے، عظمت دی ہے تو میری بیٹی کو شفا دے دے۔ میں ادھر دعا کر رہا تھا، ادھر میرے گھر پر ایک سبز عمامے والا شخص گیا، اس نے کہا بھائی تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے تمہارے شوہر نے تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ میں اس کو اپنی بیٹی کو، میری بیوی اس کو اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی جہاں پر میری بیٹی لیٹی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا اور ایک مرتبہ اس کے پورے جسم پر اپنا ہاتھ کھینچا، اس کے بعد کہتا بیٹی کیا تم اپنی ماں سے گلے نہیں ملو گی؟ کا اتنا کہنا تھا کہ میری بیٹی جو اٹھ نہیں پاتی تھی جلدی سے اٹھی، دوڑ کر گئی، ماں سے گلے لگ گئی۔ ماں بیٹی خوشی میں رونے لگے لپٹ کے، اور جب کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا، 5-10 منٹ تک روتی رہیں، جب ہوش آیا تو دیکھا نہ کوئی سبز عمامے والا موجود ہے، نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہے۔ تو میری بیوی نے فون کیا تھا کہ آپ نے کس ڈاکٹر کو بھیجا کہ جس نے آ کے ہماری بیٹی کو شفا دے دیا، ہماری بیٹی کو شفا دے دیا۔ عزیزوں میں کہوں گا مولا ایک نظر عنایت اس مجمع پہ بھی کر دیں، مولا نہ جانے ہمارے درمیان کون کون ایسا بیٹھا ہو جن کے گھروں پہ مریض ہیں، مولا اگر کوئی مریض ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائیں۔ یقیناً عزیزو ہمارے ائمہ صاحب کرامت ہیں، ہمارے ائمہ صاحب کرامت ہیں، لیکن ہم نے بیان کیا کہ ان سے مانگیں تو بڑی چیزیں مانگیں، چھوٹی چیزیں نہ مانگیں۔ آخری واقعہ یہیں سے ربط مصاحب اور ختم مجلس، کیوں ہمارے امام کو یا ضامن آہو کہا جاتا ہے؟ ضامن آہو کیوں کہتے ہیں؟ اکثر فارسی میں مصرع یا ضامن آہو رضا آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، مشہد میں بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں بھی پڑھا جاتا ہے۔ کیوں ضامن آہو؟ آہو فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں، کیوں امام کو ضامن آہو کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ امام ایک راستے سے جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک شکاری ہے جو ایک ہرنی کو پکڑ کر لا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ہرنی کی نگاہ امام کے چہرے پہ پڑی، عزیزو ہم اور آپ حجت خدا کو نہ پہچانے لیکن جانور ہم سے بہتر پہچانتے ہیں۔ جیسے اس ہرنی کی نگاہ امام کے چہرے پہ پڑی، ہرنی نے کہا مولا یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے جا رہا، بھی ذبح کر دے گا، مولا آپ اپنی ضمانت پر مجھے اتنی دیر کے لیے چھڑوا دیں
کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جو میرا منتظر ہے، مولا میں جاؤں اسے دودھ پلا لوں، کسی کے حوالے کر دوں تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، مولا آپ اپنی ضمانت پہ مجھے چھڑوا دیجئے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گے۔ امام نے شکاری سے کہا، شکاری امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے، امام نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ شکاری کہتا کوئی جانور جانے کے بعد بھی واپس آیا ہے؟ امام نے کہا جب تک یہ واپس نہیں آئے گی میں تمہارے پاس رہوں گا، اگر واپس نہیں آئی ہے ہرنی تو میں تجھے اس کی ڈبل قیمت دوں گا۔ عزیزو اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، جو وقت دیا تھا ہرنی واپس نہیں آئی۔ اب وہ شکاری خوش ہو رہا ہے کہ ڈبل قیمت اس شخص سے میں لے لوں گا۔ کافی دیر کے بعد وقت مقررہ کے دیکھا کہ وہ ہرنی چلی آ رہی ہے، جب قریب آئی تو ایک مرتبہ امام نے اس سے سوال کیا، ہرنی جو تو نے وعدہ کیا تھا اپنے وقت پہ آئی کیوں نہیں؟ عزیز ایک مرتبہ ہرنی نے رو کے کہا مولا جب میں اپنے بچے کو سونپ کے آ رہی تھی میں نے کیا دیکھا، آج محرم کی 11ویں تاریخ ہے، جنگل کے جانوروں نے امام حسین کے لیے صف عزا بچھائی تھی، تو میں نے سوچا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میں ذبح کر دی جاؤں گی، لہٰذا میں بھی امام حسین کے مجلس میں شریک ہونے چلی گئی۔ بس امام رضا نے ایک چیخ ماری، ہائے میرے جد امام حسین، ارے آپ اتنے مظلوم ہیں کہ جانور تک آپ کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں۔ عزیزوں کتنا ظلم ڈھایا گیا، ایک بھری دوپہر میں زہرا کا گھر اجاڑ دیا گیا، 11ویں محرم کو بیویوں کو اور ہمارے چوتھے امام کو زیادہ اذیت دینے کے لیے اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد بے چین ہو گئے، اے میرے بابا مجھے معاف کر دیجئے گا، ارے آپ کا جوان بیٹا موجود ہے لیکن اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار، بابا آپ کا بیٹا آپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ارباب عزا لٹا ہوا قافلہ زندان شام میں لا کر مقید کر دیا گیا، ایک مدت تک یہ قافلہ زندان شام میں مقید رہا۔ یزید کی بیوی ہے جس کا نام ہند ہے، جو بار بار یزید سے کہہ رہی ہے اے یزید مجھے ان قیدیوں سے ملنے دے، مجھے ان بیویوں سے ملنے دے، لیکن یزید جانتا ہے کہ ہند کی شہزادی زینب ہے، کہیں اپنی شہزادی کو پہچان لے گی تو قیامت آ جائے گی، لہذا یزید اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہند کا اصرار بڑھا، یزید مجبور ہوا کہ بیوی آپ مل سکتی لیکن دن کے اجالے میں نہیں، شب کی تاریکی میں جائیے گا۔ عزیزو مجھے نہیں پتا بی بی ہند نے وہ دن کیسے گزارا، لیکن تاریخ میں ملتا جب شب آئی تو ایک کنیز زندان میں کرسی لے کر آئی، کرسی لا کر رکھتی، کہتی بیبیوں سنبھل کے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ میری شہزادی ہند تم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہند کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی اور آنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ گئی۔ عزیزو ہم نے پڑھ دیا، آپ نے بڑے اطمینان سے سن لیا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا، ارے جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک کنیز کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، کائنات کی شہزادی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ ہند نے بی بی زینب کو مخاطب کیا، بی بی آپ کس شہر کی رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے کہا بی بی عربی میں تو ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، آپ واضح کریں کہ آپ کس مدینے کی ہیں؟ جناب زینب نے کہا مدینہ رسول کے رہنے والے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، ہند کرسی چھوڑ کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ کہا بی بی اگر آپ مدینہ رسول کی رہنے والی ہیں پھر محلہ بنی ہاشم سے بھی واقف ہوں گے؟ کہا ہاں میں محلہ بنی ہاشم سے بھی واقف ہوں۔ کہا پھر میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوں گی؟ کہا ہم تمہارے آقا حسین کو بھی جانتے ہیں۔ کہا پھر آقا عباس کو بھی جانتی ہوں گے؟ شہزادے علی اکبر کو بھی جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کہا جب آپ شہزادے علی اکبر کو جانتی ہیں تو میری شہزادی زینب کو بھی جانتی ہوں گی۔
عزیزو جیسے ہی جناب زینب نے ہند کے منہ سے، ہند کی زبان سے اپنا نام زندان شام میں سنا، ایک مرتبہ آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے جاری ہوا، جناب زینب کوئی جواب نہ دے سکی۔ ہند نے کہا بی بی آپ بتائیں، آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور اتنا کہا ہند ارے کیا زندان شام میں اپنی شہزادی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ ہند نے کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہیں، ارے کہاں زندان شام، کہاں میری شہزادی زینب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ہند تو نے نہیں پہچانا، میں ہی تیری شہزادی زینب ہوں۔ جیسے ہند نے دیکھا سرو سینہ پیٹا، ہے بی بی، اے بی بی آقا حسین کہاں ہے، مولا عباس کہاں ہے، شہزادے علی اکبر کہاں ہے؟ اے بی بی بس اتنا سمجھ لیں فاطمہ کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں ایک دن میں اجاڑ دیا گیا، تمہارے آقا کو شہید کر دیا گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، علی اکبر کا سینہ زخمی ہو گیا، اے بی بی سب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، ہمیں سر برہنا رسن بستہ دیار بدیار پھرایا گیا۔ جیسے ہند نے سنا تاب ضبط نہ رہی، سر سے چادر پھینکی، دوڑی ہوئی دربار میں آئے، اے یزید تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ کچھ خارجیوں نے خروج کیا ہے، ارے تم نے میرے آقا حسین کو شہید کرا دیا۔ یزید جلدی سے اٹھا، اپنی ابا ہند کے سر پہ ڈال دی۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا یزید ارے تجھے اپنی ناموس کا اتنا خیال ہے، اپنی بی بی کا اتنا خیال ہے کہ تیری بی بی کھلے سر دربار میں آ گئی تو اپنی ابا میرے سر پہ ڈال رہا ہے، لیکن رسول کی نواسیوں کا کوئی خیال نہیں، انہیں سر برہنا دیار بدیار پھرائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بہرحال ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ بہرحال ہمارے ناسوں کو روز محشر ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا۔ اے میرے معبود جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا تمام حاضرین مجلس کے نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ بہرحال ہم میں اگر کوئی مقروض ہے تو غیب سے اس کے قرضے کی ادائیگی فرما، اگر کوئی مریض ہے بیمار کربلا کے صدقے میں اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا وہ ظالم حکمران، وہ ظالم حکومتیں، وہ برسر اقتدار لوگ جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے انہیں نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہمیں حج و عمرے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیارت کربلا نصیب فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اس دنیا کے جس گوشے میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار محبین اہل بیت موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ منتقم خون امام حسین یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور احمد حسن خان ابن الحسن خان کی روح کو بخش۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هذا الله صلى كله كفر هذا الله صلى اللهم صل ماتم حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد